پہلی چوری۔ اس رات پہلی باجماعت نماز کے بعد تو ابا نے اپنا وتیرہ ہی بنا لیا کہ جہاں اذان ہوئی اور وہاں ان کا نماز کے لیے تیار ہو جانے کا حکم نامہ صادر ہوا۔ اس رات جب میں ابا کے ساتھ نماز ختم کر کے کسی نہ کسی طرح بھاگم بھاگ غفور چچا کے ہاں پہنچا تو آدھا ڈرامہ گزر چکا تھا اور میری جگہ پر بھی سلو کی تائی اماں قبضہ جما چکی تھی۔ راجا نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے کندھے اچکا کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میرے پہنچنے کے بعد بینا کا بس ایک ہی منظر آیا، وہ بھی بس چند لمحوں کا۔ ساری رات میں بے چینی اور افسوس سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح میں نے راجا سے اس نئی افتاد کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشانی سے سوچ میں پڑ گیا۔ باقی نمازوں کا اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ فی الحال فجر کی نماز کی تو مجھے ابا کی طرف سے چھوٹ تھی، البتہ باقی سب گھر والوں کو ان کی ایک ہی گرجدار آواز فجر کی پہلی اذان سے بھی کہیں پہلے جگا دیتی تھی۔ ظہر کا وقت تو اسکول سے آنے اور کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کھانا کھانے میں نکل جاتا تھا، لہٰذا ظہر کی نماز گھر پر پڑھنے کی رعایت بھی حاصل تھی۔ اصل مسئلہ عصر، مغرب اور عشاء کا تھا۔ عصر کے وقت ہم لوگ کھیل کے میدان میں ہوتے تھے، جو کہ مسجد سے اتنا دور تو نہ تھا کیونکہ محلے سے نکلتے ہی ایک سڑک پار کر کے ہم اس میدان تک پہنچ جاتے تھے، لیکن بیچ کھیل میں نماز کا وقفہ کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ مغرب ہماری کھیل سے واپسی کا وقت تھا اور سب سے کٹھن وقت تو عشاء کا تھا۔ اس وقت تو ہمیں $6 ملین مین، پلانٹ آف ایپس، شاہ زوری اور اپنے پسندیدہ جیدی انکل کا کھیل انتظار فرمائیے دیکھنے کے لیے غفور چچا کے ہاں جمع ہونا لازمی ہوتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت عرصے تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹی وی پر شام کو عصر اور مغرب کے درمیان اصل بچوں والے پروگرام جیسے کارٹون شو، الف لیلا، ٹک ٹک کمپنی، سارے دوست ہمارے اور کلیاں بھی آتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے تو غفور چچا کا منی سینما گھر کھلتا ہی صرف 8 سے 9 بجے کے لیے تھا۔ یوں ہم سب محلے کے بچوں کی ٹی وی بینی کی ابتدا ہی بڑوں کے پروگرام سے ہوئی۔ بہت عرصہ بعد جب راجا کے ابا نے اس کی ضد پر توشیبا کا بڑا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی خریدا تو ہمیں پتہ چلا کہ اب سے پہلے تک ہم جو بھی دیکھتے رہے ہیں وہ بڑوں کے پروگرام تھے۔ میں اور راجا کافی دن ساتھ جوڑے بیٹھے سوچتے رہے کہ عشاء کی نماز سے چھٹکارے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ راجا کا ذہن ایسے موقعوں پر خوب چلتا تھا، لیکن یہ ایک ایسا گھمبیر مسئلہ تھا جس کا توڑ اس کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ مغرب کے وقت سے ہی ہمیں بخار چڑھنا شروع ہو جاتا تھا، خاص طور پر جب میرے دیر سے آنے پر راجا مجھے بتاتا کہ آخری چٹان کے چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجو اور قبلائی خان کے ساتھ مل کر امیر خازم کے کتنے جانباز سپاہیوں کو شہید کر دیا ہے، اور یہ سب کیا دھرا ہمارے ہی مسلمانوں کے امیر کے وزیر اعظم کا ہے۔ تو میں غصے اور بے بسی سے یوں ہاتھ ملتا جیسے اگر میں 8 بجے وقت پر پہنچ جاتا تو ان سب کو تو بچا ہی لیتا۔ ہمارے محلے کے اندر ہی پرلی طرف چوتھے درجے کے ملازمین کی عیسائیوں کی ایک بستی بھی تھی۔ جن دنوں ٹی وی پر آخری چٹان آتا تھا ان عیسائیوں کے چھوٹے بچوں کی شامت آئی رہتی تھی، کیونکہ جیسے ہی آخری چٹان ختم ہوتا ہم سب مسلمان بچے اپنی لکڑی کی تلواریں لے کر یلغار ہو کے نعرے لگاتے ہوئے ان عیسائی بچوں پر پل پڑتے۔ چنگیز خان کے بغداد کے مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کا حساب لینے کا کوئی اور طریقہ جو نہ تھا ہمارے پاس۔ یوں ہر ہفتے کسی نہ کسی عیسائی بچے کی آنکھ سوجی ملتی یا سر پھٹا ہوتا۔ بالآخر عیسائی بستی کے بڑے بوڑھے ہاتھ باندھے ہمارے بزرگوں کے پاس ہماری شکایت لیے آن پہنچے کہ یسوع مسیح کے واسطے ہمیں ان چھوٹے مسلوں کی روزانہ بلکہ ہفتہ وار یلغار سے بچایا جائے، اور پھر ہمارے بڑوں کے ہاتھوں ہم سب کی جو درگت بنی وہ سب تقریباً ناقابل اشاعت ہے۔ مجھے اور راجا کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ ہمارے بڑوں کو خود تو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم بچے مل کر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر ہی رہے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ ہماری کچھ حوصلہ افزائی کرتے، وہ تو جوتا لے کر الٹا ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے تھے۔ بہرحال ان دنوں اپنے بڑوں کی یہ قدر ناشناسی اور عیسائیت کے لیے ان کے دلوں میں موجود درد ہمیں اتنا نہیں کھٹکتا تھا جتنا عشاء کی نماز کا وقت اور میرے ابا کی نظر کی سختی۔ راجا کا مسئلہ تو مجھ سے بھی بڑا تھا۔ اسے میرے بنا ٹی وی دیکھنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی پروگرام دیکھتے ہوئے رواں تبصرہ کرنے کی عادت تھی،
اور اس کی اس فضول بکواس کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جھیل پاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خاص جذباتی مناظر پر خوب موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے کا بھی ماہر تھا، اور اس کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ عادی یعنی میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کے یہ آنسو دیکھ پائے، لہٰذا مجھ سے زیادہ ان دنوں وہ مشکل کا شکار تھا۔ اس رات چپس سیریز جس میں ہمارے بے انتہا پسندیدہ موٹر سائیکل سوار سارجنٹ اپنے کمالات دکھاتے تھے کی دوسری قسط آنا تھی۔ راجہ شام ہی سے میرے ساتھ ہی تھا اور ہم میرے ہی گھر کے صحن میں بیٹھے مختلف متبادل منصوبوں پر غور کر رہے تھے کہ آج عشاء کی نماز سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی خسر پھسر میں اس قدر غرق تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے ابا ہم دونوں کے سر پر آ پہنچے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اور راجہ یوں اچھلے جیسے ہمارے سروں پر کوئی بم آ کر پھوٹا ہو۔ راجہ گھگھایا، وہ چچا، دراصل میں عادی سے کہہ رہا تھا کہ کل سے مجھے بھی اپنے ساتھ نماز کے لیے جاتے ہوئے آواز دے جایا کرے۔ ابا کے چہرے پر سختی کچھ کم ہوئی۔ اچھی بات ہے، لیکن کل سے کیوں؟ آج سے کیوں نہیں؟ ابھی کچھ وقت ہے، تم بھی یہیں عادی کے ساتھ ہی وضو کر لو، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ ہی نماز کے لیے جایا کرو گے۔ خدا نے تمہارے ابا کو تو توفیق نہیں دی کہ زندگی میں کبھی عید کی نماز ہی پڑھ جائیں۔ چلو اچھا ہے، اسی بہانے کم از کم ان کا بیٹا ہی نمازی بن جائے گا۔ میرے ابا کو جانے کیوں ہمیشہ سے ہی راجہ کے ابا سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ آج وہ ان کی نماز نہ پڑھنے کی عادت کا رونا لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ابا راجہ کے ابا کی شان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور ان کے جاتے ہی میں نے ایک زوردار چپت راجہ کے سر پر رسید کی اور غصے سے سرگوشی میں کہا، یہ کیا حماقت کی تم نے؟ تم یہاں میری جان بچانے کے لیے آئے تھے یا خود کو پھنسانے؟ کیا کرتا یار، تمہارے ابا یوں اچانک سر پر آن پہنچے تھے کہ جلدی میں اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ عادی یار، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو نماز کی صورتیں بھی پوری طرح سے یاد نہیں ہیں۔ اتنے میں امارہ ہمارے سر پر پہنچ گئی اور ہمیں سرگوشیاں کرتے دیکھ کر مشکوک سے لہجے میں بولی، یہ کیا تم دونوں سر جوڑے بیٹھے ہو؟ چلو جلدی سے وضو کرو، ابا انتظار کرتے ہوں گے۔ ہم دونوں نے دانت پیس کر امارہ کی جانب دیکھا، لیکن ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ہم لوگوں نے اسے کچھ کہا تو وہ وہیں سے آواز لگا کر ابا کو سب بتا دے گی۔ پوری تھالی کی بینگن تھی وہ، اور اس نازک مرحلے پر ہم دونوں ہی مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، لہٰذا چپ چاپ امارہ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا اپنی تسبیح گھماتے ہوئے کمرے سے برآمد ہوئے، اور میں اور راجہ کسی معمول کی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے چل دیے۔ راستے میں ابا کو چند اور محلے کے نمازی بھی مل گئے جو محلے کے ساتھ ملحق مسجد کے مستقل نمازی تھے۔ ابا ان کے ساتھ باتوں میں مشغول آگے آگے روانہ تھے، اور میں اور راجہ سب سے آخر میں ان کے پیچھے۔ ابا کا معمول کچھ یوں تھا کہ 7:45 بجے ہم مسجد میں داخل ہو جاتے اور 8 بجے عشاء کی جماعت کے بعد 8:15 بجے تک باقی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل آتے۔ میں اپنی قسمت اور راجہ کی عقل کو کوستا ہوا جیسے ہی ابا پارٹی کے پیچھے مسجد میں داخل ہونے لگا تو یکایک راجہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ تب تک ابا اور ان کے 2 دوست مسجد کا صحن پار کر چکے تھے۔ میں نے حیرت سے راجہ کی طرف دیکھا۔ راجہ نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ابا مسجد کے اندرونی حصے میں واقع ہال میں داخل ہو گئے۔ میں نے راجہ سے اپنا بازو چھڑایا۔ اب اندر بھی چلو گے یا یہیں باہر کھڑے رہ کر پوری نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ راجہ نے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر کہا، یہاں سے اب نمازی کتنے بجے چھوٹیں گے؟ میں نے راجہ کو ڈانٹا، کیا مطلب؟ یہ مسجد ہے، کوئی سینما گھر نہیں جہاں سے لوگ شو دیکھنے کے بعد چھوٹتے ہیں۔ راجہ نے اپنا سر ہلایا، ارے یار کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی بات ہے، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ابا یہاں سے کتنے بجے باہر نکلیں گے؟ 8:15 بجے تک۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہے، ہم ٹھیک 8:15 بجے یہاں پر موجود ہوں گے۔ مسجد کے اندر تمہارے ابا کو اتنے نمازیوں کی موجودگی میں بھلا کیا پتہ چلے گا کہ ہم اندر ہیں یا باہر صحن یا برآمدے میں؟ چلو جلدی کرو، کہیں موٹر سائیکلوں کے کرتب ہم سے چھوٹ ہی نہ جائیں۔ راجہ مجھے ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے غفور چچا کے گھر کی طرف لے دوڑا۔
دل تو میرا بھی خوشیوں سے بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن منہ دکھاوے کے لیے میں کچھ حجتیں پیش کرتا گیا۔ لیکن راجا بھی مجھے خوب جانتا تھا کہ یہ تمام تعویلیں میں خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑ رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں ہم دونوں ٹی وی کے سامنے اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھے چپس کی شروعات دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی 8:10 پر پہلا وقفہ آیا، راجا نے مجھے کوہنی ماری اور ہم دونوں غیر محسوس طریقے سے غفور چچا کے ہاں سے یوں نکلے جیسے عام طور پر پانی وغیرہ پینے کے لیے دیگر ناظرین اٹھ کر باہر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی دوسرا بچہ ہماری جگہ پر قبضہ نہ کر لے۔ غفور چچا کے گھر سے نکلتے ہی میں نے اور راجا نے سرپٹ دوڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں ہم مسجد کے بیرونی دروازے پر موجود تھے۔ راجا نے جلدی سے اندر جھانک کر اطمینان کر لیا کہ میرے ابا کے جوتے اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں جب ابا اندر سے باہر نکلے تو میں نے اور راجا نے نہایت سعادت مندی سے ان کے جوتے سیدھے کیے۔ ابا نے ہمیں دعائیں دیتے ہوئے جوتے پہنے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اسی سعادت مندی سے چل پڑے جس طرح ہم یہاں تک آئے تھے۔ اور جیسے ہی ابا ہمارے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، ویسے ہی ہم الٹے پاؤں کسی گولی کی رفتار سے بھاگتے ہوئے دوبارہ غفور چچا کے گھر میں آن موجود ہوئے۔ وقفہ ختم ہوئے ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے اور ہماری جگہ ویسے ہی خالی پڑی تھی۔ میں اور راجا لپک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور چند لمحے تو ہم دونوں نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی، کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ہمارا دم بری طرح سے پھول چکا تھا۔ بہرحال راجا کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا اور ہم دونوں کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ ابا کو ذرا بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ ہم دونوں نماز کے دوران مسجد میں موجود ہی نہ تھے۔ فلم ختم ہوئی تو میں اور راجا باہر نکل آئے۔ راجا نے زور سے میرے کاندھے پر ہاتھ مارا اور فخریہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، کیوں عادی پیارے، مانتے ہو راجا کے دماغ کو یا نہیں؟ میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر راجا کے سر کی بلائیں لے لی، کیونکہ اس کا شیطانی دماغ اسی سر کے اندر موجود تھا۔ نماز کی یہ چوری میری زندگی کی پہلی چوری تھی۔ میں نے اس کے بعد بھی بہت سی چوریاں کی۔ بڑے بھیا کے گلک میں سے 4 آنے اور 10 پیسے نکالنے کی چوری، امارہ کے بستے میں سے اس کی پسندیدہ خوشبودار مٹانے والی ربڑ کی چوری، باورچی خانے میں امی کے مختلف ڈبوں میں چھپائے ہوئے گڑ کی چوری، ابال کر رکھے گئے ٹھنڈے ہوتے دودھ کے اوپر سے بالائی کی چوری، اور جانے ایسی کتنی چوریاں۔ لیکن ہر چوری کسی نہ کسی ایک مقام پر آ کر مجھے چھوڑنی ہی پڑی یا پھر مجھ سے خود ہی چھوٹ گئی۔ لیکن اپنی پہلی چوری کو میں آج تک نہیں چھوڑ پایا۔ یہ لت مجھے کچھ اس طرح سے چمٹی کہ میں آج تک اپنی نماز اور اپنے مذہب میں چوریاں کرتا پھرتا ہوں۔ جانے نماز اور مذہب میں چوری کرنے کی یہ لت میرا پیچھا کب چھوڑے گی؟ جانے خود اپنے ہی اندر کی جانے والی اس نقب زنی کی شرمندگی اور اس عذاب سے میری جان کب چھوٹے گی؟ جانے کب؟ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اقساط اور دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔